ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان صحت کی حالت میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا۔ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس عبادت کے ذریعے انسان اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تزکیہ اور تقوی کے لیے رمضان المبارک اکثیر کا کام کرتا ہے۔ ویسے تو نماز سے بھی تزکیہ ہوتا ہے، حج سے بھی تزکیہ حاصل ہوتا ہے، زکوٰۃ سے بھی تزکیہ حاصل ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا تزکیہ اور تقوی حاصل کرنے میں کلیدی کردار ہے۔ یہ تزکیہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو تو نہیں پتہ نا، ان کو بھی سمجھا دیا جائے۔ بیٹا تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اندر کو اور اپنے باہر کو گناہوں سے پاک رکھے، یعنی اسے کہتے ہیں پیوریفیکیشن۔ ایک انر پیوریفیکیشن بھی ہے جسے اسپریچول پیوریفیکیشن کہتے ہیں، یعنی باطنی تطہیر، اندر کو صاف، دل کو صاف کرنا، دل کو ہر طرح کے میل کچیل سے صاف کرنا، گناہوں کی میل کچیل سے صاف کرنا، آدمی کا دل اجلا۔ اس کے بعد آدمی کی جو ظاہری زندگی ہے اس کو بھی گناہوں سے پاک کر لینا اور اللہ کی فرما برداری میں لے آنا، یہ تقوی ہے، یہی تزکیہ ہے۔ یعنی تقوی کی جو جامع ترین تعریف امام نووی نے کی ہے وہ یہی ہے: امتثال امرہ و نہیہ، الوقایۃ من سخطہ و عذابہ سبحانہ و تعالی، کہ آدمی اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل شروع کر دے، جس بات کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنے لگ جائے، اور جس سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے رک جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ کرو، ہم وہ کرنے والے بن جائیں، اور جن سے روک دیا ہے کہ ان امور سے اجتناب کرو، یہ کام نہیں کرنا، ان سے ہم رک جائیں۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کے کرنے میں ہمارا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا فائدہ ہے، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم ہے ان سے رکنے میں میرا اور آپ کا دونوں جہانوں کا فائدہ ہے۔ گناہ کے مضر اثرات دنیا کی زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور یقیناً آخرت میں بھی جو سزا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں دنیا کے حوالے سے حضرت علی کی وہ مشہور بات جو امام بخاری نے بھی نقل کی ہے: ما نزل بلاء الا بذنب، کہ دنیا میں جتنی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات آتی ہیں وہ آدمی کے گناہوں کی وجہ سے۔ دنیا میں جو آدمی کی زندگی میں افراتفری، فرسٹریشن، ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی، پریشانی، اضطراب، بے چینی، اس سب کی وجہ آدمی کے گناہ ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کے ارتکاب کے بعد آدمی کے پاس حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے سچی توبہ کر لے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو اپنے سے قبل گناہوں کا کفارہ ہیں۔ ان میں ایک چیز اسلام ہے، کہ کوئی شخص اسلام نہیں لایا، وہ اسلام لاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے قبل کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب ایک شخص مسلمان ہے لیکن اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، پرواہ نہیں کی اللہ کے احکامات کی، گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا۔ ایک دن اس کا ضمیر جاگ اٹھا، اسے خیال آیا کہ مالک حقیقی طرف لوٹنا چاہیے، رجوع کر لینا چاہیے۔ میرے لیے وہ کون سا راستہ ہے کہ جو میرے کیے گئے گناہ ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے پاک صاف کر دے، اللہ مجھے دنیا میں بھی آفتوں بلاؤں اور سزاؤں سے بچا لے، اور آخرت میں بھی سزاؤں سے بچا کے ہمیشہ کی کامیابی دے دے۔ تو انسان کے پاس ایک وائڈ اوپن آپشن ہے،
جو موت کے فرشتے کے آنے تک، جب تک جان حلق میں نہیں پھنستی اس وقت تک وہ آپشن ہمارے لیے کھلا ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہے سچی توبہ۔ تو فرمایا التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، توبہ اپنے سے قبل گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی انسان کے گناہوں کا کفارہ توبہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں ہم نے اپنے نفس کی تہذیب کرنی ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنی نیتوں کو بھی درست کرنا ہے، اپنی جو باطنی زندگی، اپنا جو باطن ہے اس کو بھی درست کرنا ہے، اپنی جو تنہائی والی زندگی ہے اس کو بھی درست کرنا ہے، اور جو اپنی لوگوں کے سامنے ظاہر والی زندگی ہے اس کو بھی درست کرنا ہے۔ یاد رکھیے تقوی اسی درستگی کا نام ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو اس طرح درست کر لیتا ہے تو وہ متقین کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متقی، ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں جس کی خلوت اور جلوت دونوں ایک طرح ہوں۔ خلوت کے معنی ہوتے ہیں تنہائی، اور جلوت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یعنی لوگوں کے سامنے کی زندگی۔ تاکہ یہ مشکل الفاظ بھی میں سادہ کر لوں، آپ بات سمجھ جائیں۔ خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، جلوت ظاہر کی زندگی کو کہتے ہیں۔ جو آپ کی تنہائی کی زندگی ہے وہ بھی آپ اللہ سے ڈر کے گزارنے والے ہو، آپ کو یہ احساس ہو کہ جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو کون دیکھ رہا ہے؟ بیٹا کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ روزہ یہ احساس پیدا کرتا ہے، روزہ آدمی میں یہ احساس پیدا بھی کرتا ہے، اور 30 دن تک مسلسل روزے رکھتے رکھتے یہ احساس پختہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس جملے پر غور کیجیے، روزہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ آدم کے بیٹے اس وقت تنہائی میں، جب تو اپنے کمرے میں ہے، دروازہ بند ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جو مرضی کرے، تیرے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، تیرے پاس پوری دنیا کے گن تک پہنچنے کے لیے فری ایکسس ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں، تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، تجھے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ لیکن ایک ہستی اور ذات ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے، جو تجھے پکڑ سکتی ہے، جس سے تو کوئی شے نہیں چھپا سکتا، اپنی تنہائیوں کو نہیں چھپا سکتا، اپنے دل کے اندر جو خیالات ہیں ان کو بھی نہیں چھپا سکتا۔ اب یہ احساس روزہ پیدا کرتا ہے، اور پھر روزہ رکھتے رکھتے 30 دنوں میں یہ احساس اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ آدمی جس طرح لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے، اس سے زیادہ آدمی تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے پتا ہے سب کا مالک دیکھ رہا ہے، اور اصل میں جواب دہی تو اللہ کے حضور ہی ہے کہ سارے کے سارے دنیا اور آخرت کے انعامات اللہ ہی نے دینے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی سزا بھی اللہ ہی نے دینی ہے۔ انعامات بھی اسی سے حاصل کرنے ہیں، سزا بھی وہی دینے والا ہے۔ اس لیے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس سے تو ڈرنا چاہیے، اس سے تو حیا کرنی چاہیے۔ روزہ یہ احساس پیدا بھی کرتا ہے اور پختہ بھی کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، وہ کیسے یہ احساس پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے روزہ رکھا ہے، سخت گرمی کے دنوں میں بھی روزہ رکھا ہوگا نا، ہمارے بچوں نے تو جلے نہیں روزہ رکھا ہوگا 2-4-5 سال پہلے، یہ چھوٹے بچے ہیں، لیکن بڑوں نے تو روزہ رکھا ہے نا جون جولائی میں بھی، سخت گرمی میں۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، اتنی پیاس کی شدت کہ آپ پانی کے لیے بلک رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں، گھر میں ہر طرح کے مشروب موجود، ٹھنڈا پانی موجود، شربت موجود، کولڈ ڈرنکس موجود۔ آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ کیا وجہ ہے پانی نہیں پیتے؟ کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی آپ کو پکڑ بھی نہیں سکتا۔ آپ گھر کے کمرے میں اندر جا کے سیر ہو کے پانی کی 1.5 لیٹر کی بوتل پی کے، شربت پی کے باہر آ جائیں، کسی کو پتہ چل سکتا ہے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ کو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ تو آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب روزے نے یہ احساس پیدا کر دیا نا کہ اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا، پر آپ جانتے ہیں اللہ دیکھنے والا ہے، سب کا رب دیکھنے والا ہے۔ اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب۔ جب تو تنہا ہو تو یہ نہ سمجھنا تو جو کرے اس کو چھوڑ،
بہت اہم بات کر رہا ہوں، میرے اور آپ ہی سمجھ آئیں، یہ آگے نہ بھی پہنچے نا تو میرا اور آپ کا کچھ بن جائے تو میرا بڑا فائدہ ہے اور آپ کا بھی ہے۔ یہ جو موبائل ہے نا، یہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج کی اس دنیا میں ہمارے جوانوں کے لیے بالخصوص سب سے بڑا فتنہ، اور بالعموم سب کے لیے سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے۔ اس میں کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا کا گند بھی اس میں موجود، اچھی باتیں بھی اس میں موجود، لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں گندی باتیں دیکھنے اور سننے کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ شاید 99.9%۔ تو تنہائیوں میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا پر اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نہ سمجھنا یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو کنورسیشن ہو رہی ہے، یہ جو میسج ہو رہا ہے، میں اس کو ریکارڈ سے ڈیلیٹ کر دوں گا، ماں باپ کو کیسے پتہ چلے گا، کسی کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو میرے بیٹے، میرے بچے، میرے جوان، یہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ تو سوچ کہ یہ جو دو یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، تیری حرکتیں دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، یہ جو ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں اس کو کیسے ڈیلیٹ کرواؤ گے؟ وہ ریکارڈ تو اللہ کے حضور جائے گا، وہ ریکارڈ تو اللہ کے حضور جائے گا۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اے میرے جوان، ہوش کے ناخن لے، تو کہیں چھپ کے بھی کوئی گناہ کرے، زمین کی تہ میں چلا جائے، کسی پہاڑ کے اندر چلا جائے، کسی چٹان کے اندر چلا جائے، آسمان کی بلندیوں میں چلا جائے، تو ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے یا گناہ کرے، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ نے اس کو لکھوا دیا ہے، فرشتوں نے رجسٹر میں لکھ دیا ہے، یہ سب ریکارڈ یأتی بہ اللہ قیامت کے دن تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ تو قرآن ہے۔ سو روزہ تقویٰ سکھاتا ہے، اور تقویٰ کی اہم ترین جو اچیومنٹ ہے، جو اصل تقویٰ ہے، تنہائی کا تقویٰ، وہ تقویٰ سکھاتا ہے، باطن کا تقویٰ سکھاتا ہے۔ باطن کا تقویٰ اصل تقویٰ ہے۔ التقویٰ ہا ہونا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، نبی علیہ السلام نے یہ دل کی طرف اشارہ کر فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ادھر ہے، تقویٰ ادھر ہے، تقویٰ ادھر ہے، کہ اس کو پاک کرو گے، اس کو پاکیزہ بناؤ گے، سارا جسم پاکیزہ ہو جائے گا۔ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جسم کے اندر گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اگر یہ لتھڑا ٹھیک ہے، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر یہ فساد زدہ ہے، اس میں خرابی ہے تو سارا جسم خرابی زدہ ہے، اور وہ دل ہے۔ اگر آپ کا دل پاکیزہ ہے، اگر آپ کا دل صاف ہے، اگر آپ کے دل میں کوئی میل اور غلاظت اور گند نہیں ہے تو آپ کا سارا جسم صاف ہے، آپ بالکل پیوریفائڈ ہیں۔ اور اگر دل میں گندگی ہے، اگر اندر خباثت ہے، تو ظاہر کو جتنا مرضی اچھے پانی صابن ڈب صابن سے اور شیمپو سے دھو لو، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اندر کو پہلے پاک کرنا ہوتا ہے۔ روزہ اندر کی پاکیزگی کا سبب ہے، روزہ باطن کی پاکیزگی کا سبب ہے، روزہ تنہائی کی پاکیزگی کا سبب ہے، خلوت کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ اور جب باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے، خلوت پاکیزہ ہو جاتی ہے، پھر ظاہر پاکیزہ ہو ہی جاتا ہے۔ تقویٰ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ تقویٰ جو ہے نا، یعنی ایک معیار جو ہے، ایک معیاری مسلمان، ایک سٹینڈرڈ جو قرآن و حدیث نے پیش کیا ہے وہ تقویٰ ہے۔ یعنی متقی ایک سٹینڈرڈ والا مسلمان ہوتا ہے، وی آئی پی مسلم جسے آپ کہیں، وہ ہوتا ہے تقوی والا۔ اور روزہ تقویٰ پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ میں اور آپ غور کریں، ہم میں کتنا تقویٰ پیدا ہوا ہے، یہ احساس پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پیدا ہوا تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پھر اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ سے اس پر استقامت مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سبق یاد رکھیں کہ یہ اللہ صرف رمضان میں ہی نہیں دیکھ رہے، رمضان کے بعد بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ صرف رمضان میں ہی نہیں دیکھ رہے، رمضان کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں۔ رمضان کے بعد کی زندگی کی بھی جواب دہی ہے، تو یاد رکھیے۔ اور آخری بات عرض کرتا چلوں، یہ جو مرکز ہے نا کتاب و سنت، آپ کے سامنے مسجد بن رہی ہے، یہاں سے ہی آپ کو خیر ملے گی۔ زمین پر خیر حاصل کرنے کی جو جگہ ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کے گھر مساجد ہیں، جہاں سے خیر ملتی ہے، شر نہیں ملتا۔
بازار شر والی جگہ اور ساری جگہیں فتنوں والی جگہیں، اور یہاں سے کتاب و سنت کی بات ملے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ملے گی، تربیت کی بات ہوگی، تزکیہ کی بات ہوگی، آخرت بنانے کی بات ہوگی، دنیا سنوارنے کی بات ہوگی۔ سو یاد رکھیے ان مراکز سے جڑے رہیے، اور صرف رمضان میں نہیں بیٹا، رمضان کے بعد بھی فرض نماز کہاں ادا کی جاتی ہے؟ آپ بتائیں، فرض نماز کہاں پہ پڑھتے ہیں جا کے؟ مسجد میں، مسجد میں۔ عاقل بالغ تندرست صحت مند مسلمان پر یہ بات لازم اور واجب ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ صرف رمضان میں یا رمضان کے بعد بھی؟ ہاں، نماز کی فرضیت کا معاملہ رمضان اور غیر رمضان میں بالکل ایک طرح کا ہے، اور اجر و ثواب کتنا ہے؟ ایک حدیث صرف سناتا ہوں، امام ابو داؤد اور ابن حبان اس حدیث کو لائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کر کے گھر سے نکلا ایک فرض نماز کی ادائیگی کے لیے، الی صلاۃ المکتوبہ، اور یہاں صلاۃ نکرہ استعمال ہوا ہے، یہاں صلاۃ نکرہ استعمال ہوا، کامن ناؤن، پروناؤن نہیں ہے، کامن ناؤن ہے، کسی بھی نماز کے لیے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی نماز ہو، رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، محرم میں پڑھے، سفر میں پڑھے، ربیع الاول میں پڑھے، جب مرضی نماز پڑھنے آئے، کوئی نماز ہو، ایک فرض نماز آ کے مسجد میں پڑھنے پر اجر و ثواب کیا ہے؟ فرمایا اس شخص کے برابر اجر ہے جو احرام باندھ کر اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، ایک نماز پر ایک حج کا ثواب۔ اسی طرح یہاں پہ خطبات جمعہ میں جلدی پہنچ کے قرآن و حدیث کی باتیں سنیں، دین سیکھیں، دین سکھانے کی ایک نشست جو ایک تسلسل سے مسلمانوں میں جاری ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ نے اس نشست کے ذریعے لوگوں کو دین سکھایا، وہ خطبہ جمعہ کی نشست ہے۔ اس کو آپ جلسہ کہہ دیں، اس کو آپ سیمینار کہہ دیں، اس کو آپ کانفرنس کہہ دیں، اس کو آپ درس کہہ دیں، جو نام دے دیں، یہ جو خطبہ جمعہ ہے نا، یہ ایک تسلسل سے، اس میں کنسسٹنسی بھی ہے، اور یہ بالکل ایک کنٹینیوڈ سلسلہ ہے، کبھی ڈسکنٹینیو نہیں ہوا درمیان میں، یہ منقطع نہیں ہوا، اس میں انقطاع نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جمعے خطبہ دیا کرتے تھے، اس وقت سے لے کر آج تک ہفتے بعد آدھے گھنٹے کی، پونے گھنٹے کی ایک نشست ہوتی ہے جس میں دین سنا، سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ اس میں آپ بھرپور توجہ سے آئیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں کہ اس کا اہتمام کرنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے۔ امام ترمذی حدیث بیان کرتے ہیں اوس بن اوس سے، وہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا من اغتسل یوم الجمعہ وغسل وبکر وابتکر ودنا واستمع وانصت کان له بكل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات پلے باندھ لینا، یہ ثواب رمضان اور غیر رمضان کے لیے یکساں ہے، یہ نہیں کہ رمضان میں زیادہ یہ ثواب ملے گا اور بعد میں یہ ثواب نہیں ملے گا۔ ہر ایک خطبہ جمعہ کا اہتمام کرنے اور وقت پر یہاں پہنچنے پر آپ کو کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعے والے دن غسل کیا، غسل کروایا، جلدی تیار ہوا، میں جلدی سے بات بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے، جلدی سے تیار ہوا، خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنے، دھلے ہوئے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور مسجد کی طرف چل کے آیا، امام کے قریب ہوا، جلدی آئے گا تو آگے جگہ ملے گی، قریب ہوا، واستمع وانصت، غور سے امام کی بات سنی، غور سے خطبہ سنا، استماع یستمع غور سے سننے کو کہتے ہیں، غور سے توجہ سے وہ خطبہ جمعہ سنا، بدنا امام کے قریب ہوا، وانصت خاموش رہا، غور سے سنا، خاموش رہا، اب اس کو اجر کتنا ملے گا؟ کان لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها، اس کو ایک ایک قدم کے بدلے ایک سال کا اجر و ثواب، اور سال کی عبادت کیا ہے؟ دن کو روزے، راتوں کو قیام، ایک قدم کے بدلے اگر وہ گھر سے 100 قدم چل کے آیا ہے تو 100 سال کی عبادت کا ثواب، اور عبادت کتنی ہے؟ دن کو روزہ، راتوں کو قیام۔ اب یہ نفع کا سودا ہے یا نہیں؟ تو آپ اس کا بھی اہتمام کریں گے یا نہیں؟ بتائیں ذرا۔ جو درست بات کہی ہے اللہ کی توفیق سے کہی ہے، جو کہنے میں غلطی ہوئی ہے، انتہائی نالائق آدمی ہوں
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کو اخلاص عطا فرما، اے اللہ اپنی نیت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اے پاک پروردگار اپنے باطن اور اپنی جو تنہائی کی زندگی ہے اس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما، اے پاک پروردگار ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے پاک پروردگار ہم سب کو عزت والی، عافیت والی، صحت والی، تونگری والی، دین والی، ساری کائنات سے بے نیازی والی اور صرف اپنی ہی محتاجی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے، اس مرکز کتاب و سنت کو بنانے والے، اس کے لیے کوشش و کاوش کرنے والے، یہاں رمضان المبارک میں پروگرامات کا انعقاد کرنے والے، افطاری کا بندوبست کرنے والوں کی یا اللہ دنیا اور آخرت سنوار دے، اے اللہ ان کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اے اللہ ان کو اپنے عمل کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان سب کو اخلاص عطا فرما، اے اللہ اس مرکز کی بنیاد اس سے سعادت تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اللہ جو بنیاد رکھنے والے ہیں اے اللہ تو ان کی نسلوں میں خیر کو جاری فرما، اے اللہ اس مرکز کو تو آباد کر دے، اے اللہ یہاں سے عدل و اعتدال پر مبنی کتاب و سنت کی دعوت کو عام ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے، اے اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے، اے اللہ امت کے مظلومین کی تو مدد فرما، امت کے مسجونین کی تو اعانت فرما، امت کے مجاہدین کو تو کامیابیاں عطا فرما، اے اللہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اے اللہ تو ان کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ جو کافر ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں اور جو ان کے اعلی کار ہیں اے اللہ تو ان کو نشان عبرت بنا دے، اے اللہ ملک پاک کی تو حفاظت فرما، اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو تو غارت کر دے، اے اللہ اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو تو غارت کر دے، اے اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے مفادات کے دشمن ہیں، اے اللہ جو اسلام کے دشمن ہیں اے اللہ تو انہیں نشان عبرت بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اخلاص والی، عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ سب کے مسئلے حل فرما، اے اللہ سب کی مشکلات آسان فرما، اور اے پاک پروردگار ہمیں حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما، اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما، اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔